آج جو چیزیں آئی ہیں وہ بہت نئی ہیں اور بہت ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. اوور آل اس پورے کالم کو اور اس میں جو ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں، دی کنفرمیشنز فرام جنرل باجوہ، ان کو کیسے آپ ویو کریں گے؟ دیکھیں، اس میں کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو پہلے بھی منظر عام پہ تھیں، لیکن اب جس تفصیل سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان تمام جو اس وقت پہلے ڈرائنگ رومز کے اندر یا افواہوں کی حد تک یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تمام باتیں سامنے آ گئی ہیں. کیونکہ یہ بات تو بالکل پہلے بھی پتہ تھی کہ ڈیفینیٹلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملاقاتیں اس وقت بھی ہوئی تھیں جنرل باجوہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ. اس پر بھی پہلے بھی آرٹیکلز آئے. اس میں جو ایک اور جو میرے خیال میں ایک تو انٹرسٹنگ ڈفرینٹ اس کے ایسپیکٹس ہیں. اگین یہ پہلے بھی جیسے میں ذکر بھی کر چکا ہوں اور میں نے اس پر وی لاگ بھی کیا اور تذکرہ بھی کیا کہ ایک جو بہت بڑی وجہ تھی کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جو جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، وہ عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ تھا، خاص کر کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو عمران خان صاحب نے مبینہ طور پر کی، وہ ان تک پہنچی جس کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ خراب ہوئے. تو اس کالم کے اندر جاوید چودھری صاحب نے وہ یہ بات اس کو انڈورس کیا ہے کہ ایک ریزن یہ بھی تھی کہ کابینہ کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو سعودی سفارت خانے تک پہنچ گئیں. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی پروگرام میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ بھی جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جو ان تک پہنچ گئیں. تو آپ نے یقینی طور غالباً پر اس میں ذکر کیا تھا کہ جہاز میں جب ان کو اسپیشلی جی دیا گیا ایگزیکٹلی تھا پرائیویٹ جیٹ. جی ایگزیکٹلی جب ان کو اسپیشلی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنا جہاز دیا کہ نیو یارک میں جائیں وہ UN جنرل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے، اور اسی جہاز کے اندر بیٹھ کر کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی جو سعودی ولی عہد تک پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنا جہاز وہ پھر واپس بلوا لیا. تو اس آرٹیکل کے کئی پہلو ہیں، اور ایک جو اس کے اندر دوسرا جو پہلو ہے، بے شک اس میں جنرل باجوہ کو شاید ایگزونریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو معصوم دکھایا گیا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جنرل باجوہ کی اس وقت کس حد تک انوالومنٹ تھی. جو حکومتی معاملات ہیں جس میں ایک وہ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شوکت طرین صاحب کو جب وزیر خزانہ لگایا گیا تو جنرل باجوہ صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ جو بینک نہیں چلا سکا جو شخص، وہ اکانومی کیسے چلائے گا. پھر اس میں اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پر تو نیب کے کیسز ہیں. تو عمران خان صاحب نے بقول جاوید چودھری صاحب کے اس کالم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ ان کے کیسز ختم کروائیں. تو پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ جنرل فیض نے پھر ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو ملکی معاملات تھے مطلب وہ کیسے چل رہے تھے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور دوسرا اگین عمران خان صاحب ایک تو پبلکلی جو بھی کیمپین کر رہے تھے ارلی الیکشنز کے لیے، ان میٹنگز کے اندر وہ جنرل باجوہ سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ MQM کو کہہ دیں کہ وہ اپنی سپورٹ ودرا کر لیں تاکہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے، یا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ توڑوا دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ گورنمنٹ کیسے مطلب توڑوا دوں. تو مین کہ عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے وہ مقبول بھی ہوں گے، لیکن ان کو شاید اپنے اوپر پھر بھی اعتماد نہیں تھا. ان کو یہی لگتا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کرے گی اس وقت تک جو ہے وہ یہ حکومت بھی نہیں جائے گی.